حضرت طفیل بن عامر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تعلق مکے کے دوس قبیلے سے تھا اور یہ دوس قبیلے کے سردار تھے، بہت بڑے شاعر، دانشور اور عقل و فہم رکھنے والے تھے حضرت طفیل بن عامر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک روز یہ مکے میں داخل ہوئے اور یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے تھے، جس کی وجہ سے قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سخت مخالف اور دشمن بنے ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے تھے اور حضور علیہ السلام کے دعوت و تبلیغ کے کام میں رکاوٹ کا ذریعہ بنے ہوئے تھے، حتیٰ کہ مکے کے اندر جو نیا شخص داخل ہوتا اس پر یہ قریش مکہ گہری نظر رکھتے تھے اور یہ کوشش ان کی رہتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ملاقات اس نئے انسان سے نہ ہو جائے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اور جو قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے یہ بڑا مؤثر کلام ہے، جو سنتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا غلام اور مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہی فکر انہیں لاحق ہوئی اور حضرت طفیل بن عامر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے میں داخل ہوئے تو رؤسائے قریش نے ان کا استقبال کیا، خیر مقدم کیا، اور سب سے پہلے قریش مکہ نے اس بات سے آگاہ کیا کہ نعوذ باللہ مکے کے اندر ایک ایسا ساحر ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے، اگر باپ سنے تو وہ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹا سن لے تو باپ سے جدا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ جس ساحر نے گھروں میں انتشاریاں پھیلا دی ہیں، لہذا تم ان کے کلام سے دور رہنا، ان سے ملاقات نہ کرنا، اگر تم نے ملاقات ان سے کر لی تو ان کے کلام کا جو اثر ہے وہ تم پر بھی کر جائے گا۔ اتنا انہیں اصرار کیا، قریش مکہ نے اتنا اصرار کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قریش کے اصرار کرنے پر اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہ نہ ہی آواز آئے گی اور نہ میں ان کے کلام کی طرف مائل ہوں گا۔ چنانچہ ایک روز خود فرماتے ہیں میں صحن کعبہ میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کا وقت تھا، نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز کی ادائیگی کا جو انداز تھا وہ مجھے نیا معلوم ہوا اور میں اس طرف کھنچتا چلا گیا اور مجھے ان کے انداز نے بہت ہی محظوظ کیا۔ جیسے جیسے میں قریب جاتا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کلام مقدس کی تلاوت کر رہے تھے وہ کلام آہستہ آہستہ میرے کان میں سنائی دینے لگا اور اس کلام کی مٹھاس اور اس کی چاشنی سے میں محظوظ ہونے لگا۔ میں نے اپنے کانوں سے روئی باہر نکالی اور اس وقت خود سے یہ کہا کہ میں بھی تو ایک شاعر ہوں، میں بھی تو عقل و فہم رکھنے والا ہوں، اگر ان کی بات صحیح ہوگی تو اس کو تسلیم کروں گا، اگر بات صحیح نہ لگے گی تو میں اس کا انکار کر دوں گا۔ میں کیوں قریش کے اصرار کرنے پر اپنی عقل و فہم کو نظر انداز کروں؟ اس نظریے کے ساتھ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی جانب چلنے لگے، وہ پیچھے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے آئے اور حضور علیہ السلام سے التجا کی کہ جو کلام آپ پڑھ رہے تھے مجھے وہ کلام سنائیں اور وہ جو دین آپ لے کر کے آئے ہیں اس دین کو پیش کریں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے کلام کی تلاوت کی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں کچھ نصیحتیں کیں تو ان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات اترتی چلی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر کے وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور دعا کریں خدا میرے ذریعے سے میرے قبیلے والوں کو بھی اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دے۔
وہ واپس اپنے گھر آئے اور تبلیغ کے کام میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد یہ عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ، یہ قریش مکہ آپ کو اذیت پہنچاتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کے دعوت و تبلیغ کے کام میں قدغن اور رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضور آپ میرے ساتھ چلیں، میرے قبیلے میں چلیں، وہاں آپ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین اکرام، یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ دین دے کر کے مبعوث فرمایا ہے جو دین تمام ادیان پر غالب ہو کر کے رہے گا۔ ابتدا سے لے کر اب تک اس دین کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، اور مستقبل میں بھی کی جائے گی، لیکن اللہ نے اس دین کو ہمیشہ غالب رکھا ہے، اور اس دین کے ماننے والوں کو بھی اللہ نے غلبہ عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا غلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اختیار کر کے سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔